السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معزز شرکائے اجلاس، پردہ نشین، خواتین اسلام، آج بہت مسرت اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج سے 23 دن قبل سیرت کے دروس کا مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، بحمد اللہ ثم بحمد اللہ، آج وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اور مدنی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو گوشے باقی رہ گئے ہیں، جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہونا ہے، وہ دو باتیں جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تفصیلات. حضرات، کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ فتح کیا. فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب میں کس طرح اسلام کا بول بالا ہوا، اور کس طرح جزیرہ عرب کے کونے کونے سے مختلف وفود پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہے تھے. حضرات، اسلام کے غالب آنے کے بعد اب بس ایک حکم رہ گیا تھا جس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی تھا، اور وہ تھا فریضہ حج. پیارے نبی نے حج سن 10 ہجری میں کیا، یعنی اپنی وفات سے بس 2-2.5 مہینہ قبل. اپنی وفات سے 3 مہینہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا. حج کرنے میں جو تاخیر ہوئی، اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ حج میں بہت ساری غلطیاں ہوا کرتی تھیں. جیسے ہم بتا چکے، حج کی عبادت اسلام سے پہلے بھی ہو رہی تھی. عرب کے لوگ کافر رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، مشرک رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، تو وہ حج میں بہت ساری غلطیاں کیا کرتے تھے. چنانچہ ان غلطیوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ عرب کے لوگ برہنہ حج کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے بیت اللہ کا. اور فلسفہ یہ تھا کہ جو کپڑے پہن کر صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں، وہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر پہ حاضری نہیں دیں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے ہم آئے، اسی طرح مادر ذات برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، تاکہ کوئی لباس، کوئی کپڑا جس کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہو وہ ہمارے بدن پہ نہ ہو. ایک غلطی یہ ہوتی تھی. کفار تلبیہ کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک. تلبیہ کرتے ہوئے کہتے کہ پروردگار حاضر ہیں تیرے دربار پر، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں بس ایک کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں. ایک خدا ہے،
جسے ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں. ہر قبیلے کا ایک ایک بت ہوتا تھا، تو ہر قبیلے والا اللہ شریک کہہ کر اپنے بت کا استثناء کرتا تھا. کہتا کہ پروردگارا تیرے ساتھ کوئی لائق عبادت نہیں، بس ایک ہمارا جو بت ہمارے قبیلے کا ہے، تیرے ساتھ بس اس کو شریک کرتے ہیں ہم. بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ سن 9 ہجری میں پیارے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کے بھیجا، اور ابو بکر کو حکم دے دیا کہ حج میں اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی کافر حج نہیں کرے گا، کوئی برہنہ اور ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. اس طرح سن 9 ہجری میں حج میں جو غلطیاں ہوتی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر اعلان کر دیا، اور اس طرح حج جب ان غلطیوں سے پاک ہو گیا تو سن 10 ہجری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا یہ 5واں فریضہ، اسلام کا یہ 5واں رکن ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور آپ کے ساتھ اس حج میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی تعداد، دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی. اور حضرات یہ بھی عجیب مناسبت ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ حج میں آپ کے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 1,24,000 ہے. اور ابن حبان کے مطابق اللہ نے اس دنیا میں اپنے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. ہاں کیا عجیب مناسبت ہے. اس دنیا میں جتنے پیغمبر، انبیاء اور رسول آئے، ابن حبان کی روایت کے مطابق جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، 1,24,000 تمام آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور حجۃ الوداع میں آپ کے صحابہ کی تعداد بھی، آپ کے سامنے موجود جو مجمع تھا اس کی تعداد بھی 1,24,000. گویا یہ اس بات کی دلیل، یہ اس بات کی علامت، یہ 1,24,000 کا مجموعہ، یہ 1,24,000 کی تعداد میں جو صحابہ جمع ہیں، یہ اس پیغمبر، اس پیغام کے حامل ہیں، اس دین کے داعی ہیں، اس توحید کے علم بردار ہیں، جس پیغام، جس دین اور جس توحید کی دعوت کے 1,24,000 انبیاء اور رسول نے دی ہے. 1,24,000 کا یہ مجمع 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کے پیغام کا امین ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، مناد ہے. حضرات میں حج کی زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً حج کر دکھایا، اور آپ صحابہ سے کہے جا رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو. یہی وجہ ہے کہ آپ نے حج کے بہت سارے ارکان سواری پر بیٹھ کر کیے تاکہ دور دراز کے لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں، ہزاروں کا مجموعہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ مناسک حج کیسے ادا کر رہے ہیں. خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. اور جب آپ کا حج مکمل ہو رہا تھا، پیارے نبی نے میدان عرفہ میں 1,24,000 صحابہ سے یہ اقرار لے لیا. کیا اقرار لے لیا؟ آپ نے پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگوں کل تم سب سے حشر کے میدان میں میرے بارے میں سوال ہونے والا ہے، میرے بارے میں اللہ تم سب سے پوچھنے والا ہے. تم میرے امتی ہو، میرے صحابہ ہو، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین کی امانت کو پہنچا دیا، ہر طرح سے خیر چاہا، ہر طرح سے امت کی بھلائی آپ نے چاہی. اور جب سارے صحابہ نے گواہی دے دی تو پیارے نبی نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کے 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ کہ یہ 1,24,000 کا مجمع آج گواہی دے رہا ہے کہ نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری تو نے جو میرے سپرد کی تھی، میں اس کو کما حقہ ادا کر چکا ہوں. پھر آپ نے اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنی امت کے حوالے کرتے ہوئے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. کئی نصیحتیں کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں آج تم میں سے جو یہاں موجود ہے، میرے پیغام کو، میری نصیحتوں کو، میرے دین کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور حضرات اسی میدان عرفہ میں وہ آیت نازل ہو گئی
جس آیت کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. کہا کون سی آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے میں نے منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے. یہ آیت نازل ہو گئی. اور جب عرفہ سے فارغ ہو کر نبی ایام تشریق کے لیے مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مینا میں وہ صورت نازل ہو گئی. مینا میں وہ صورت نازل ہو گئی جو اگر صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کی سب سے آخری صورت ہے، 114ویں صورت، سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یہ صورت مینا کے ایام میں نازل ہوئی، جس صورت میں یہ بات بتائی گئی کہ اے پیغمبر، جس مشن اور جس مقصد کے تحت آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پورا ہو چکا، وہ مشن مکمل ہو چکا. اب آپ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے. مطلب یہ تھا اس صورت کے اندر گویا یہ پیغام دیا جا رہا تھا دنیا سے واپسی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی رہ گئے ہیں، اسی لیے آپ کو استغفار کی دعوت دی گئی. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس صورت کے نزول کے بعد جو بھی نماز پیارے نبی نے پڑھی، رکوع میں اور سجدے میں آپ باقاعدہ استغفار کیا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. فسبح بحمد ربک واستغفر کے حکم الہی کی تعمیل میں. حضرات، حج کے بعد کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یوں کہیے کہ وحی الہی نے آپ کو اشارے کنایوں میں خبر دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی ہیں. حج کے بعد کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو سبحان اللہ پوری زندگی یوں کہیے کہ پیارے نے بھی بس تیاری کر. ویسے تو ایک مومن کی پوری زندگی وہ آخرت کی تیاری ہے، تو پیارے نبی کی پوری زندگی بھی آخرت کی تیاری سے عبارت ہے. لیکن حج کے بعد کی آپ کی زندگی کے جو معمولات تھے وہ صاف بتا رہے تھے کہ وحی الہی نے آپ کو اشارے دے دیے ہیں کہ اب دنیا میں آپ کو زیادہ رہنا نہیں ہے، آپ کے چل چلاؤ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، آپ کی وفات بہت قریب آ چکی ہے. آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا، اے پیغمبر آپ کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے پیغمبر آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے اس دھرتی پر ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اگر آپ کا انتقال ہو جائے یہ کافر کیا اس دھرتی پہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ وحی الہی نے آپ کو صاف بتا دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. سورہ زمر کی آیت ہے. اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سارے انسانوں کو بھی مرنا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں قدم قدم پہ آپ نے اشارے دیے، کنایے دیے. آپ کی گفتگو، آپ کی بول چال، آپ کے اعمال، آپ کے اقدام، یہ سب صاف بتا رہے تھے کہ اب آپ دنیا سے بس الوداع ہونے والے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. معاذ بن جبل، اللہ اکبر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن روانہ کیا. یمن بھیجتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جہاں بہت ساری باتیں کی، اس میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی معاذ سے، عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا. کہا کہ معاذ امید یقین کرو کہ آج کے بعد شاید تمہاری ملاقات مجھ سے نہیں ہوگی. عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا. اور پھر کہا کہ معاذ آئندہ جب تم مدینہ لوٹ کر آؤ گے تمہارا گزر میری مسجد پر سے ہوگا اور میری قبر پر سے ہوگا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس جملے کو سن کر ٹوٹ ٹوٹ کر روئے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے. پیارے نبی کا آخری دیدار زندگی میں اور پیارے نبی کی آخری ملاقات تھی. حضرات آپ دیکھیے زندگی کا آخری سال تھا، آپ کے معمولات میں کیسی بنیادی تبدیلی آئی. زندگی کا آخری رمضان ہے اور آپ کا معمول تھا رمضان میں ہمیشہ 1 عشرہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن 10 ہجری کا جو رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، 10 ہجری کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول 2 عشرے اعتکاف کیے.
20 دن اعتکاف کیے. معمول ہمیشہ رمضان میں 10 دن کا تھا، لیکن آپ نے 20 دن اعتکاف کیے. یہ سب آپ اشارے دے رہے تھے کہ میرے زندگی کا آخری رمضان ہے. آپ کا معمول تھا رمضان کے مہینے میں جبریل امین کو ایک مرتبہ پورا قرآن سناتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا. پیارے نبی نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنا کر ختم کیا. یہ سب اشارے دے رہے تھے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. سفر کا مہینہ شروع ہوا 11 ہجری، محرم 11 ہجری ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا. محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی. وفات سے ایک مہینہ قبل سفر کا مہینہ شروع ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی. سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس چلے گئے، احد پہاڑ کے پاس چلے گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں احد پہاڑ کے دامن میں آپ کے ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں. ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. پیارے نبی تشریف لے گئے اور جا کر خصوصاً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے حق میں دعائے مغفرت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپس آنے کے بعد سفر کے مہینے ہی میں ایک رات اچانک اٹھے. آدھی رات میں آپ سیدھا بقی تشریف لے گئے، بقی قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر وہاں بقی میں جو آپ کے صحابہ مدفون ہیں، مسلمان مدفون ہیں، آپ نے ان سب کے حق میں خصوصیت کے ساتھ دعائے مغفرت کی، ان سب کے حق میں استغفار کیا. اور حضرات جب ایک مرتبہ ساری امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، اسی سفر کے مہینے میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھیں. پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا. ساری ازواج آپ کی بیٹھی ہیں، ساری بیویاں آپ کی بیٹھی ہیں. پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے کان میں کوئی بات کہی، سرگوشی کی. فاطمہ زارو قطار رونے لگیں. تو پیارے نبی نے پھر فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے پھر سے سرگوشی کی اور ان کے کان میں پھر کچھ کہا. فاطمہ بہت خوش ہو گئیں. مجلس ختم ہوئی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پوچھا، کہا کہ فاطمہ بتاؤ پیارے نبی نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ پہلے سرگوشی کی، تم رونے لگیں، پھر سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں. بتاؤ کہ کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اللہ کے نبی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی. حضرات جب وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پھر پوچھا. وہ بہت دور اندیش خاتون تھی مائی عائشہ، انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کے رونے کا مطلب یہ ہے وفات ہی سے متعلق کوئی بات کہی گئی ہوگی. مائی عائشہ نے کہا، فاطمہ اب تو بتاؤ پیارے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اس دن پیارے نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ پہلے تم روئی تھیں، پھر آپ نے سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں. تو فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہ، اب میں بتاؤں گی. کہا پہلے ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹی دنیا سے میرے چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ سن کے جب میں رونے لگی تو ابا جان نے پھر مجھے قریب کیا، قریب کر کے کہا کہ بیٹا رونا مت، اس لیے کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہی ہو. یہ سن کر میں خوش ہو گئی. اور حضرات دیکھیے پیارے نبی کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی. نبی کی وفات کے صرف اور صرف 6 مہینے بعد نبی کی یہ نوجوان بیٹی جس نے اپنی زندگی کے 30 سال بھی پوری طرح سے مکمل نہ کیے تھے، نبی کی یہ نوجوان بیٹی اس دنیا سے چل بسی. حضرات پیارے نبی اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات میں جو ان دنوں ہو رہے تھے آپ صاف اشارے دے رہے تھے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ چڑھے ہوئے، ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے تقریر کی، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا، لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے ہیں،
وہ ابھی مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے، یہ دیکھو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور لوگوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کی عزت و آبرو کو ٹھیس پہنچائی ہے تو لو، یہ میری عزت و آبرو حاضر ہے، میری عزت و آبرو سے اسی دنیا میں بدلہ لے لو۔ پیارے نبی نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا کوئی حق مجھ پہ باقی نہ رہے۔ حضرات، پتہ چلا پیارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا، اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے پہلے، ملک الموت کا سامنا کرنے سے پہلے، اور خصوصاً جب انسان وہ اپنی یعنی کبر سنی میں مرض الموت کے قریب ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں سے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ حل کر لے۔ کسی کا حق اس پر ہو، پہلے حق ادا کرے، حق ادا کر کے اس دنیا سے جائے۔ جو شخص اس دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کے حقوق لے کے جائے گا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی عزت آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کو ناحق ظلم کیا ہے، ایسے شخص کا سفر آخرت آسان نہ ہوگا۔ ایسے شخص کے قدم سفر آخرت میں جنت کی طرف تیزی سے نہیں اٹھ سکتے۔ اسی لیے چاہتے ہو کہ عالم برزخ میں تمہارا سفر جنت کی سمت تیز سے تیز تر ہو، چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے قدم جنت کی سمت تیزی سے بڑھیں، تو مرنے سے پہلے اس دنیا میں جن بندوں کے، جن مخلوقات کے حقوق عائد ہوتے ہیں، جن کے حقوق جان بوجھ کر یا انجانے میں ہڑپ کیے گئے ہیں، ان حقوق کو واپس کرو۔ یہ دیکھو، یہ نبی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، جنہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن صلوات اللہ وسلام علیہ حشر کے میدان میں جواب دہی کا یہ احساس، آپ امت کو حق دے رہے ہیں، امت کو حق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کسی کو بدلہ لینا ہے ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، میری پیٹھ پہ کوڑے برسا لے۔ کسی کی عزت و آبرو سے میں نے کھیلا ہے، اگر میری عزت و آبرو حاضر ہے اور وہ میری عزت و آبرو سے جو ہے بدلہ لے۔ حضرات، پیارے نبی کا مرض جسے مرض الموت کہا جاتا ہے، مرض الموت، جس مرض کے حوالے سے آپ موت کی دہلیز تک پہنچے، صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ 29 صفر سے شروع ہوا۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول سے پہلے 29 صفر کا مہینہ، جو دوسرا مہینہ محرم کے بعد 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، اور مرض ایسے شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز میں شریک تھے، بقیع کے قبرستان گئے ہوئے تھے، اور آپ واپس آ رہے تھے بقیع کے قبرستان سے کہ آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا، شدید درد شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی، ایک پٹی باندھ لی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ درد سر اتنا شدید تھا کہ آپ کے درد سر سے جو پٹی باندھی گئی تھی، جو کپڑا باندھا گیا تھا، وہ کپڑا گرم ہو گیا تھا۔ تاہم پیارے نبی نے مرض کے باوجود، تکلیف کے باوجود 5 نمازوں میں حاضری دیتے رہے اور امام بن کر نمازیں پڑھاتے رہے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل، اب آپ کی وفات کے لیے بس 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا، وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، باری باری ایک دن ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ نے بار بار سوال کیا کل میں کہاں رہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعزاز تھا، بڑے شرف کی بات تھی کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ حضرت عائشہ کو ملا، دوسری امہات المومنین کو اس قدر حصہ نہیں ملا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نعوذ باللہ جانبداری کی کام لیا، ہرگز نہیں۔ حقوق میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ عائشہ کو جو کھلاتے تھے وہی سب کو کھلاتے، عائشہ کو جو پلاتے وہی ساری امہات المومنین کو پلاتے، عائشہ کو جو پہناتے وہی ساری امہات المومنین کو پہناتے، عائشہ کو جتنی باری دیتے وہی باری ساری امہات المومنین کو دیتے۔ لیکن دل کا رجحان، دل کا میلان، یہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ پیارے نبی نے کہا
میں کل کہاں رہوں گا امہات المومنین سمجھ گئیں اور ساری امہات المومنین نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں جس کے گھر میں چاہیں رہیں ہم سب خوش رہیں گی۔ تو پیارے نبی 7 دن قبل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ مائی عائشہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پیارے نبی کی زندگی کے آخری ایام، پیارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ان کی نظروں کے سامنے ان کے گھر میں، اور ان کے لیے یہ بھی شرف کی بات تھی پیارے نبی کی روح قبض ہوئی تو پیارے نبی کا سر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان 7 دنوں کے درمیان پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی، میں معوذات کو پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص اور اسی طرح سے مسنون دعائیں پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور میں اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر میں آپ کے بدن پہ پھیرتی تھی، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ باعث خیر و برکت تھا۔ حضرات، چہارشنبے کا دن تھا، چہارشنبے کا دن، پیر کو آپ کی وفات ہونے والی ہے، پیر کو آپ کا انتقال ہونے والا ہے، پیر کو آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے چہارشنبے کے دن آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، سخت بخار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مختلف کنویں کا پانی لاؤ اور مجھ پر 7 مشکیزوں کے ذریعے سے 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پہ انڈیلو۔ چنانچہ مختلف کنووں کا پانی لایا گیا اور اس پانی کے 7 مشکیزیں پیارے نبی پر انڈیلے گئے اور پیارے نبی کو اس سے غسل دیا گیا، اور غسل کرنے کے بعد جب تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پٹی باندھے ہوئے مسجد تشریف لا کر آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر ممبر پر بیٹھے۔ ممبر کا استعمال آپ صرف جمعہ میں نہیں کرتے تھے، جمعہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی جب بھی نصیحت کرنا ہو، وعظ کرنا ہو، آپ ممبر کا استعمال کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عبدا خیرہ اللہ بین زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کی رونق یا جنت کی نعمتوں آخرت کی نعمتوں کے درمیان، اس بندے نے دنیا کی رونقوں پر جنت کی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات آپ نے اشارے کنایوں میں فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کا مطلب سمجھ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے ہر پیغمبر کو اختیار دیتا ہے، وفات سے پہلے، موت سے پہلے ہر پیغمبر کو ایک اختیار دیتا ہے۔ یوں کہیے کہ جیسے مشورہ لیا جا رہا، اور ہر پیغمبر اللہ سے ملنے، اللہ کے پاس جانے اور اللہ سے ملاقات کرنے ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو پیارے نبی کا اشارہ اسی جانب تھا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور اس بندے نے جو ہے پسند کیا کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے مطلب یہ ہے کہ اب پیارے نبی بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، زارو قطار رونے لگے تھے۔ اور اسی خطبے میں پیارے نبی نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ لوگوں، میرے صحابہ بہت رہے، میرے ساتھ دینے والے بہت رہے، میرے مددگار بہت رہے، مجھ پر بہت ساروں کے احسانات ہیں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں۔ ایک ابو بکر ہے، میرا صحابی، میرا ساتھی ابو بکر ہے، جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر، اور یہ چہارشنبے کے دن کی بات تھی۔ جمعرات تک بھی آپ نماز پڑھا رہے تھے باقاعدہ، جمعرات کی مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھائی۔ اس دن جمعرات کی مغرب کی نماز میں آپ نے والمرسلات عرفا سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، پیارے نبی امامت کے لیے اٹھنا چاہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ نے کہا مجھے پانی نہلاؤ، آپ کو پانی نہلایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
उठकर नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे कि फिर बेहोश होकर गिर पड़े। फिर होश में आए तो कहा कि मुझे फिर पानी नहलाओ। 3 मरतबे ऐसा हुआ कि 3 मरतबे पानी नहलाया गया, 3 मरतबे बेहोश हो गए। जब 3 मरतबे ऐसा हुआ तो प्यारे नबी ने कहा लोग मुंतज़िर हैं, मस्जिद में लोग मुंतज़िर हैं, लिहाजा अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मैंने जब मेरे वालिद का नाम सुना तो मैंने चाहा कि अबू बकर ना पढ़ाएं। मैंने प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मेरे बाप अबू बकर बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, नरम दिल हैं, अब आपके मुकाम पे खड़े होंगे तो वो अपने आप पे काबू नहीं रख सकेंगे, ज़ारो क़ितार रोने लगेंगे। पर प्यारे नबी का मकसद, प्यारे नबी का इशारा खिलाफत की तरफ था कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़े होने का हक़ जिस तरह अबू बकर को है तो मेरी वफ़ात के बाद खिलाफत का हक़ भी अबू बकर ही को हासिल है। ये मैसेज आप देना चाह रहे थे, इसलिए आपने कहा मुरू अबा बकर फल्युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि अबू बकर जो है इमाम बनकर लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमेरात की इशा से नमाज पढ़ाना शुरू किया। हज़रात हफ्ते का दिन था, अबू बकर जुमेरात की इशा से नमाज पढ़ा रहे हैं, 5 नमाजें अबू बकर पढ़ा रहे हैं। हफ्ते का दिन था, प्यारे नबी ने उधर नमाज जारी है मस्जिद में, अबू बकर इमाम बन के पढ़ा रहे हैं। थोड़ा अपनी तबीयत में इफाका महसूस किया तो प्यारे नबी उठे अपने घर से, 2 सहाबा के सहारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, 2 सहाबा के सहारे प्यारे नबी आए। अबू बकर ने जो इमाम हैं प्यारे नबी की आमद को महसूस कर लिया, वो पीछे हटने गए। प्यारे नबी ने इशारा किया कि तुम अपनी जगह खड़े रहो। अबू बकर अपनी जगह इमाम की हैसियत से खड़े रहे। प्यारे नबी आए और अबू बकर के बाएं बाजू, अबू बकर के बाएं पहलू बैठ गए। इस तरह प्यारे नबी अबू बकर के इमाम थे, अबू बकर प्यारे नबी की इक्तिदा कर रहे थे और सारी जमात अबू बकर की इक्तिदा कर रही थी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के दिन एक नमाज पढ़ाई और उसके बाद अपने घर वापस हो गए। अब इतवार का दिन था, इतवार का दिन यूं कहिए ज़िंदगी के आखिरी दिन से पहले वाला दिन। इतवार का दिन आपके घर में नादारी, गुर्बत का यह आलम, फ़क्र फ़ाक़े का यह आलम कि प्यारे नबी की ज़िरा, प्यारे नबी जो जंगी लिबास पहनते थे, आपकी ज़िरा अल्लाह अकबर एक यहूदी के पास रहन में रखी हुई है। आपने अपनी ज़िरा यहूदी के पास रहन में रखकर उससे जो है 30 सा जो है जाओ उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कर्ज लिया हुआ है। और हद तो ये है कि इतवार की रात, इतवार की शाम, जो पीर की रात कहना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं नादारी का ये आलम कि चराग जलाने के लिए घर में तेल भी मुयस्सर ना था और मैंने अपने पड़ोस से आरियतन जो है चराग का तेल मांग कर लिया था। हजरात सोचिए प्यारे नबी से बड़ा लीडर और कौन हो सकता है, प्यारे नबी से बड़ा रहबर और कौन हो सकता है। दुनिया के लीडरों की तारीख यही बताती है, जब वो लीडर बनते हैं गरीब होते हैं, कंगाल होते हैं, और जब वो जाते हैं दुनिया से इतना जमा के जाते हैं, उनके बाद उनकी 10 पीढ़ियां खा सकती हैं। कुर्बान जाइए, ये वो नबी हैं, ये वो पैगंबर हैं कि जिनसे आसमान से आने वाली वही कहती थी अगर आप चाहें ओहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दें। ये वो नबी हैं कि जो अगर एक इशारा देते, आपके एक इशारे पर आपके सहाबा दौलत के खजाने आपके कदमों पे गिराने के लिए तैयार थे। दुनिया से जा रहे आप इस आलम में जा रहे और इस हाल में जा रहे कि घर में चराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं। हजरात पीर का दिन था, जो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, पीर के दिन की फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम बन के नमाज पढ़ा रहे हैं और जमात हो रही है। प्यारे नबी ने अपने घर का पर्दा हटाया, पर्दा हटाकर झांक कर देखा नमाज हो रही है। तो आपके झांकने को सारे सहाबा ने महसूस कर लिया। अबू बकर भी ज़रा पीछे हटने गए। प्यारे नबी ने इशारा किया अबू बकर को कि नमाज जारी रखो, लोगों को भी इशारा किया कि नमाज जारी रखो। फिर पर्दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटा दिया और घर के अंदर चले गए। और फिर इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। हजरात वफ़ात से आइन कबल
وفات سے عین قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ باتوں کی وصیتیں فرمائیں. وصیتیں اگر دیکھی جائیں بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ باتیں جو آپ نے عین وفات سے قبل ارشاد فرمائیں، 3 اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نبی کی سب سے عظیم نصیحت ہے، پیغمبر کی سب سے عظیم وصیت ہے، وہ یہ ہے لعن اللہ الیہود والنصارى لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں. صحابی حدیث راوی حدیث کہتے ہیں وفات سے پہلے یہ حدیث ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ ویسا نہ کرنا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، میری قبر پہ مسجد نہیں بنانا اور میری قبر کی پرستش نہ کرنا. جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نیک لوگوں کی پرستش کی، اپنے نیک لوگوں کی پوجا کی، اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے، اے میرے امتیوں میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا. حضرات پیارے نبی کی عظیم وصیت سوچو تو صحیح، یہ امت کس طرح اس نبی کی اس وصیت کو پامال کر رہی ہے. نبی نے اپنی اس نصیحت میں کہا مسجد اور قبر ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. لا تصلوا الی القبور کا قبروں کی سمت نماز نہ پڑھو، سامنے قبر ہو نماز نہ پڑھو. ان تمام نصیحتوں کو اس امت نے کیسے نظر انداز کر رکھا ہے. عالم اسلام کی خصوصاً ہند و پاک کی اور جو عجمی دنیا ہے، عجمی دنیا میں دیکھیے ہم نے مسجدوں کو قبروں سے جوڑا، قبروں کو مسجدوں سے جوڑا. مسجد ہوتی ہے اور اندر لا کر کسی نیک انسان کو دفن کیا جاتا ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، یا قبر ہوتی ہے قبر پر مسجد بنتی ہے. کتنی درگاہیں ہیں جو مسجد سے جڑی ہوئی ہیں. سوچو تو صحیح، نبی کا نام لینے والے، نبی پہ بار بار درود بھیجنے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے نبی کی اس وصیت کو اس طرح سے پامال کر رہے ہیں، اس طرح سے پامال کر رہے ہیں. مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑ کر شرک ہو رہا ہے، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے. اور ہم زبان سے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے امتی ہیں، ہم محمد کے عاشق ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں. ہاں حضرات، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہو، سچی محبت رکھتے ہو، نبی کی اس وصیت کو اپناؤ کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اپنے پیغمبروں کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنائی. پھر حضرات پیارے نبی نے عقیدے کا پیغام دینے کے بعد، توحید کا میسج دینے کے بعد، بیزارگی کا میسج دینے کے بعد آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ. آپ نے کہا لوگوں نماز نماز. اللہ اکبر. یعنی عقیدے کے بعد آپ عبادت کا درس دے رہے ہیں. عبادات میں رأس العبادات نماز ہے. پیارے نبی کہہ رہے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز 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 کا اہتمام کرو. ایک مسلمان کی سب سے بڑی عملی شناخت، اس کی زندگی میں اس کے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس کی نماز ہے، اس کی نماز ہے. سوچو تو صحیح، ہم دل میں نبی سے محبت کا سچا جذبہ رکھتے ہوں گے، لیکن اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، دل میں آیا نماز پڑھ لی اور دل میں آیا نماز چھوڑ دی. حضرات ہم میں کتنے مسلمان ہیں جنہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، باقی نمازوں کو بھولے سے مسجد نہیں آتے. کتنے ایسے ہیں کہ ایک نماز پڑھی تو 2 نماز چھوڑ دی. حضرات نماز کا اہتمام کرو، یہ پیارے نبی کی نصیحت ہے، پیارے نبی کی وصیت ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون نماز میں دیا گیا. تو دوسری نصیحت نماز کی فرمائی، اور تیسری نصیحت کہا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا لحاظ رکھو. دیکھیے یہ تینوں نصیحتیں بڑی جامع نصیحتیں. پہلی نصیحت عقیدے، صحت عقیدہ کی تعلیم. دوسری نصیحت عبادات کی تعلیم، حقوق اللہ کی تعلیم.
तीसरी नसीहत में हुकूकुल इबाद की तालीम, बंदों के हुकूक, और बंदों के हुकूक में कई किस्में हैं। प्यारे नबी ने बंदों में जो सबसे कमज़ोर तबका है, ग़ुलामों का, लौंडियों का, जिन्हें उस ज़माने में रगड़ा जाता था, कुचला जाता था, मसला जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता था, ताहम वो इंसान थे। कुर्बान जाइए, प्यारे नबी इस दुनिया में आए, कमज़ोरों के हुकूक के अलमबरदार बनकर आए। यही वजह है दुनिया से जाते हुए आपकी ज़बान पर कमज़ोर इंसानी तबक़ात के हुकूक की बात थी। आप कह रहे थे अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करो, अपनी लौंडियों के साथ हुस्न सलूक करो। इसका मतलब ये हुआ सोसाइटी और समाज के जो गरीब तबक़ात हैं, कमज़ोर तबक़ात हैं, मजबूर तबक़ात हैं, नादार तबक़ात हैं, किसी को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर न समझो, किसी को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर न समझो। कमज़ोरों को उनके हुकूक दिया करो, कमज़ोरों के हुकूक न मारा करो। ये 3 बुनियादी नसीहतें थीं। हज़रात, पीर के दिन जब बिल्कुल आखिरी मरहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का, जिसे साअतुल इह्तिज़ार कहा जाता है, साअतुल इह्तिज़ार कहा जाता है, जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांसें हो रही थीं, आपकी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो रही थीं, वैसे वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी बढ़ने लगी, बेइत्मीनानी बढ़ने लगी, बेकली होने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में था। माई आयशा फरमाती हैं कि बाजू एक बर्तन में पानी रखा हुआ था, आप बेचैन हो जाते, पानी लेते अपने हाथ से और अपने चेहरे पे मला करते थे और बेचैनी के आलम में फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। आप कहा करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सकरात का वक्त बड़ा नाजुक वक्त होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सकरात की तकलीफ बड़ी अजीम तकलीफ होती है। फातिमा आपकी बेटी, आपकी लख्ते जिगर सराने बैठी हुई थी, बाप की तकलीफ को देखकर तड़प गई। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा वाह करबा अबता, वाह करबा अबता, हाय अब्बा जान की तकलीफ, हाय अब्बा जान की तकलीफ। फातिमा को तड़पते हुए देखकर प्यारे नबी ने कहा लैसा अला अबी की कर्बुन बाद हादल यौम, आपने कहा कि बेटा परेशान होना मत, आज के बाद तेरे बाप के लिए कोई तकलीफ नहीं है, आज के बाद आराम ही आराम है और ये ज़िंदगी की आखिरी तकलीफ है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपका सर मेरे गोद में था कि इतने में मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दाखिल हुए। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो प्यारे नबी के साले लगते हैं, घर में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल हुए और मिसवाक कर रहे थे। वो प्यारे नबी ने नज़रें मिसवाक पे जमा दी, बोल नहीं सक रहे थे, प्यारे नबी ने नज़रें मिसवाक पे जमा दी। हज़रत आयशा समझ गईं। हज़रत आयशा ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल क्या मिसवाक चाहिए? प्यारे नबी ने सर के इशारे से कहा कि हाँ। अब्दुर्रहमान ने अबी बकर से मिसवाक ली और उस मिसवाक को हज़रत आयशा ने चबाकर नरम किया और नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते रहे, मिसवाक करते रहे। हजरत याद रखो अल्लाह के पास जाना है, पाक हालत में जाना है, हर तरह की पाकी। आपने देखा हज़रत खुबैब के हवाले से हमने आपको बताया था इज़नी दुरूस में कि हज़रत खुबैब को जो सूली पर लटकाया गया, खुबैब ने क्या किया? उस तरह मांगा, कहा कि उस तरह जो मैं अपने रब से मिलने जाने वाला हूँ, मैं अपने बाल वगैरह साफ कर लूँ। अल्लाह के पास जा रहे हो, पाक साफ होकर जाओ। रूह निकलने के बाद लोग तो गुस्ल देकर साफ करेंगे ही, लेकिन ज़िंदगी रहते हुए अपने आप को जितना पाक कर सकते हो पाक कर लो। प्यारे नबी ने मिसवाक किया। फरमाती आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कमज़ोरी के बावजूद बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में जैसे आप मिसवाक करते थे, मिसवाक करने लगे। और फरमाती हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली आसमान की जानिब उठी और आपकी नजरें छत को देखने लगी
انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے اور آپ کی نگاہیں چھت پہ جمی ہوئی ہیں اور آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کان قریب لے گئی، سننے لگی کہ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفرنی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ فرماتی ہیں پیارے نبی یہ فرما رہے تھے انگلی اٹھائے ہوئے، اے اللہ مجھے ملا دے، مجھے ملا دے، پیغمبروں سے ملا دے، صدیقین سے ملا دے، شہداء سے ملا دے، صالحین سے ملا دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ فرماتی ہیں یہ آخری جملہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی 3 مرتبہ آپ کی زبان سے نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلی جو اٹھی ہوئی تھی دھیرے دھیرے ایسے ہی پڑ گئی، اور آفتاب رسالت پیر کے دن بالکل چاشت کے وقت 60 پر 3 سال 4 دن کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آفتاب رسالت پیر کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 60 پر 3 سال 4 دن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے پیر کے دن 12 ربیع الاول کی چاشت کے وقت اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کے جذبات کا عجیب عالم تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی وفات کی بات اگر ہم کریں تو انس فرماتے ہیں کہ جس دن پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کے آنے سے مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی، لیکن جس دن آپ رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو سبحان اللہ ہماری نظروں میں سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ جدھر نظر اٹھاتے سورج کی روشنی کے باوجود مدینے کی ہر گلی ہمیں تاریک نظر آتی، اس لیے کہ آج یہ سورج تو طلوع ہوا ہے مگر آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے، آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے۔ آفتاب رسالت کی کرنیں نہ تھی، مدینے کی گلیاں صحابہ کو تاریک نظر آ رہی تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی ابھی روح قبض ہوئی اور ابھی آپ کو دفن بھی نہیں کیے ہیں، آپ کی لاش گھر میں موجود ہے، ہم نے محسوس کیا ہمارے دل بدل گئے ہیں، دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے۔ نبی جب ہمارے درمیان زندہ تھے اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت اور تھی، اور نبی دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں انہوں نے شعر میں کیا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے باپ کی وفات سے مجھ پر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ دن کے اجالوں پر ٹوٹ پڑتے تو دن کے اجالے بھی کالے ہو جاتے اور سیاہ ہو جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے، حضرت عمر جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کون کہتا ہے کہ پیارے نبی کی وفات ہوئی؟ پیارے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں، اور آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ سے ملاقات کے لیے 40 دن کے لیے طور پر گئے تھے، پیارے نبی گئے ہیں اور 40 دن بعد آپ واپس آئیں گے۔ ناقابل یقین خبر تھی عمر کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عجیب جذباتی عالم تھا، کشمکش کا عالم تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جذباتی موقع پر امت کو سنبھالا۔ ابو بکر دوڑے دوڑے آئے، ام المومنین کے حجرے میں داخل ہوئے، پیارے نبی کے چہرے کو اڑا دیا گیا تھا، کپڑا ہٹایا اور بے ساختہ پیارے نبی کا بوسہ لیا، پیارے نبی کی پیشانی کا، پیارے نبی کے چہرے کا بوسہ لیا، اور زارو قطار رونے لگے، اور رونے کے بعد اپنے اعصاب پر، اپنے جذبات پر، اپنے آنسوؤں پہ قابو رکھا، اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہے امت کو سنبھالنے کی، اس وقت ضرورت ہے امت کو سنبھالنے کی۔ یہ وہ وقت ہے کہ عمر بن خطاب جیسے طاقتور انسان کے جذبات بھی جواب دے گئے ہیں جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی کا انتقال ہوا ہے۔ ضرورت تھی ایک ایسے رہبر کی، ایک ایسے امام کی جو امت کو اس وقت سنبھالے۔ ابو بکر نے آنسو بہا دیے اور بہا کر سیدھے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، الا ان من كان يعبد محمد فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت۔ ابو بکر نے کہا لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے،
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा वो सुन ले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। और जो अल्लाह की इबादत करता रहा हो वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो हमेशा से जिंदा रहा, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आती। और फिर अबू बकर सिद्दीक ने वो आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअ वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, कि मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं क्या तुम इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाओगे? हज़रत उमर फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, अबू बकर ने ये आयत पढ़ी तो हमें ऐसे लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी नाजिल हुई हो। हज़रत अबू बकर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, क्या मतलब था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता रहा वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है। मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से दीन ख़त्म नहीं हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से दीन जिंदा है। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बंदगी की दावत देने के लिए नहीं आए थे, वो रब की बंदगी की दावत देने के लिए आए थे। तो लिहाजा आपकी वफ़ात हो चुकी तो आपके दिए हुए मैसेज, आपके पैगाम और आपकी दावत पे कायम रहो और आपके दीन को मजबूती से थामे रहो। हजरात, पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंगल के रोज़ गुस्ल दिया गया। और सहाबा ने क्यों ताक़ीर हुई? इसलिए कि सहाबा ने ज़रूरी समझा कि प्यारे नबी की तदफीन से पहले खिलाफत का मसला हल हो जाए, प्यारे नबी की तदफीन से पहले खिलाफत का मसला हल हो जाए, आपकी तदफीन से पहले ये तय हो जाए कि आपके बाद बहैसियत खलीफा आपकी जगह कौन लेगा। इसलिए कि ये उम्मत बग़ैर खलीफा के जी नहीं सकती, बग़ैर इमाम के जी नहीं सकती, बग़ैर हाकिम के जी नहीं सकती, बग़ैर रहबर के जी नहीं सकती, बग़ैर रहनुमा के जी नहीं सकती। इज्तिमाइयत को कायम रखने के लिए हाकिम वक्त ज़रूरी है, बादशाह वक्त ज़रूरी है, अमीर वक्त ज़रूरी है, रहनुमा ज़रूरी है, रहबर ज़रूरी है। इसीलिए सहाबा ने पहले खिलाफत के मसले को हल किया और सारे सहाबा ने मुत्तफ़िक़ होकर अबू बकर सिद्दीक़ को मुंतखब किया। और सहाबा ने कहा कि जिस अबू बकर को प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह इमामत के लिए खड़ाया हो, अपने मुसल्ले पर अपनी जगह इमामत के लिए खड़ाया हो, उसी अबू बकर को यह हक़ पहुँचता है कि नबी के बाद नबी की कुर्सी पर बैठने का भी हक़ उसी अबू बकर को है। नबी के मुकाम पे खड़े होने का हक़ जिस अबू बकर को मिला, नबी की कुर्सी पे बैठने का हक़ भी उसी अबू बकर को मिलना चाहिए। खलीफे का इंतखाब हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। आपको गुस्ल देने की बात हुई, सहाबा कहते हैं हम सोचने लगे कैसे गुस्ल दिया जाए। अनुजर्रिदु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा नुजर्रिदु मौताना, कि जिस तरह हम अपनी किसी मय्यत को गुस्ल देते हैं, कपड़े निकाल कर पूरी तरह से बरहना करके एक चादर से ढांप के गुस्ल देते हैं, क्या अल्लाह के नबी को भी वैसे ही गुस्ल दे? मशवरा हो रहा था। कहते हैं अचानक जितने सहाबा मशवरे में थे सब पर एक तरह की गुनूदगी तारी हुई और कमरे के कोने से आवाज़ आई कि नबी को उसी हालत में गुस्ल दो कि उनके कपड़े ना निकाले जाएं, उनका लिबास उन्हीं पर रहे। चुनांचे आपका लिबास गुस्ल देते वक्त निकाला नहीं गया, उसी हालत में आपको गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद मसला आया कि आपके लिए सादी खबर बनाई जाए या बगली खबर बनाई जाए, सादी खबर बनाई जाए या बगली खबर बनाई जाए। सहाबा ने कहा हम इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह से इस्तिखारा करते हैं और दुआ करते हैं। दोनों सहाबा को बोले, एक सहाबी सादी खबर बनाने में मशहूर थे और एक सहाबी बगली खबर बनाने में मशहूर थे। कहा दोनों को बुलाते हैं, जो पहले आएगा वो अपनी खबर बनाएगा। दोनों को बुलाया गया, वो सहाबी पहले आए जो बगली खबर बनाते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगली खबर बनाई गई। मसला आया कि प्यारे नबी को कहाँ दफन किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वह हदीस सुनाई कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि नबी और पैगंबर के सिलसिले में ये मामूल है कि नबी का इंतकाल जिस जगह होता है नबी को वहीं दफन किया जाता है। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा
कमरा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी, तय हुआ कि वही कमरा आपका मदफन होगा, आपका मकबरा होगा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। और इस तरह माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख्वाब की ताबीर का पहला हिस्सा पूरा हुआ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखा था, उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं, उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं। ये ख्वाब हज़रत आयशा ने देखा था। प्यारे नबी की कब्र जब उनके कमरे में आ गई तो 1 चांद आ गया, बाद में अबू बकर और उमर आ गए, बाकी 2 चांद आ गए, उनके कमरे में 3 कब्रें आ गईं। यही ताबीर थी उनकी उस ख्वाब की जिसमें उन्होंने देखा था कि उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे। हजरात, प्यारे नबी की नमाज जनाजा, प्यारे नबी की नमाज जनाजा किसी ने जमात के साथ नहीं पढ़ाई, इमाम बनकर नहीं पढ़ाई, इसलिए कि किसी को हिम्मत न थी, किसी को जुरत न थी, किसी के अंदर इतना हौसला ना था कि वो इमाम बन के प्यारे नबी की नमाज जनाजा पढ़ा था। लोगों ने अलग अलग नमाज पढ़ी, अलग अलग नमाज पढ़ी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। पहले आपकी नमाज आपके घर वालों ने पढ़ी। आपके घर वाले जब हुजरे से बाहर निकले नमाज पढ़कर, मुहाजिर सहाबा बारी बारी गए, वो पढ़कर आए। मुहाजिरीन पढ़ चुके, अंसारी सहाबा दाखिल हुए, उन्होंने बारी बारी नमाज अदा की, वो बाहर आए। फिर खवातीन दाखिल हुई, उन्होंने बारी बारी नमाज पढ़ी, वो बाहर आई। फिर बच्चे दाखिल हुए, उन्होंने बारी बारी नमाज पढ़ी। इस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि। और देखने की बात यह है, आपका इंतकाल हुआ पीर के रोज़ और आपकी तदफीन हुई चहारशंबे की रात। पीर का पूरा दिन गुजरा, रात पूरी गुजरी, मंगल का पूरा दिन गुजरा, चहारशंबे की रात के आखिरी पहर। और आपको मालूम होना चाहिए किसी भी लाश को अगर इतना वक्त रखा जाता है, लाश सड़ जाती है, बदबू शुरू हो जाती है। लेकिन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश जैसी की वैसी ताज़ा थी। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे, लक़द ताब हय्यन व मय्यिता। प्यारे नबी जिंदगी में भी तय्यब थे, आप मर कर भी तय्यब रहे। जिंदगी में भी आप पाकबाज थे, वफात पाकर भी आप पाकबाज रहे। ये बात क्यों इरशाद फरमाई? कोई भी इंसान जब इंतकाल करता है, कोई भी इंसान मरे, कोई भी इंसान इंतकाल करे, इंतकाल के बाद उसके पेट से गिलाज़त निकलती है। इंतकाल के बाद इंसान के पेट से गिलाज़त निकलती है और हर इंसान के पेट से निकलती है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी के पेट से कोई गिलाज़त नहीं निकली। आप तय्यब थे, वफ़ात पाकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तय्यब रहे। आपकी ज़िंदगी भी पाकबाज थी और आपकी वफ़ात भी जो है सुभान अल्लाह पाकीज़गी का नमूना थी। हज़रात, प्यारे नबी की वफ़ात बहुत अजीम सानिहा, बहुत बड़ा हादिसा, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खसारा इस हैसियत से। प्यारे नबी की वफ़ात के बाद अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा गालिबन उम्मे हानी या उम्मे आयमन थी, उनके घर गए, रो रही थी। अबू बकर उमर ने कहा, क्यों रो रही हो? अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह के पास जो नेमतें थीं वो बहुत बेहतर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के पास चले गए तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नबी की वफ़ात पे नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि नबी की वफ़ात से आसमान से जो वही आया करती थी, वही का वो सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका। वही इलाही का नुज़ूल बहुत बड़ा खैर था, बहुत बड़ी बरकत थी। नबी की वफ़ात से वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। इंसानियत का बहुत बड़ा खसारा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। और आपकी वफ़ात का गम, आपकी वफ़ात का रंज किसी भी इंसान की वफ़ात से बढ़कर है। इसीलिए हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि लोगों, तुम में से किसी के अजीज़ का इंतकाल हो जाए, तुम में से किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, गम हो, रंज हो, तो लोगों मेरी वफ़ात के रंज को याद कर लो, मेरी वफ़ात के गम को याद कर लो, मेरी वफ़ात के दुख को याद कर लो। तुम्हारे अजीज़ों, तुम्हारे रिश्तेदारों के वफ़ात का गम हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। हज़रात, इस तरह प्यारे नबी की ये पाकीज़ा ज़िंदगी, ये मिसाली ज़िंदगी, ये नमूने वाली ज़िंदगी, ये उसवे वाली ज़िंदगी, ये क़ुदवे वाली ज़िंदगी ख़त्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अल्लाह का शुक्र है कि आज से 23 दिन पहले जो सिलसिला हमने शुरू किया था और आज वो ख़त्म हो रहा है। और ये मुनासबत भी मुलाहज़ा कीजिए कि नबूवत की कुल ज़िंदगी,
नबूवत की कुल ज़िंदगी नबी बनने के बाद आप 23 साल ज़िंदा रहे और हमारे ये जो मुहाज़रात और लेक्चर्स हुए ये भी मुकम्मल 23 दिन में हुए हैं। फलिल्लाहिल हम्द। हज़रात, मैं इस मौके से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मस्जिद इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़िम्मेदारान, सदर, सेक्रेटरी और तमाम ट्रस्टियान का, और IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के तमाम ज़िम्मेदारों का। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को तरतीब देकर, अल्लाह अकबर, पता नहीं आपके अंदर क्या खुलूस था, किस जज्बे से आप लोगों ने प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत कामयाब प्रोग्राम आपने किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपने जिन जज्बात को लेकर ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए। और मैं सबसे पहले ये दुआ करूँगा कि अल्लाह इखलास की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले कहने वाले को, फिर मुंतज़िमीन को, अल्लाह हम सबको इखलास की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अगर इखलास ना हो, रियाकारी ना हो, हमारे ये सब काम बेकार हो जाएंगे। और खुसूसन हज़रात, मैंने शुरू से देखा बाज़ नौजवान ज़िम्मेदारों में इस तरह आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी दौलत, अपना पैसा, सब कुछ इस प्रोग्राम के पीछे खर्च किया। मैं खुसूसन उनके हक़ में भी दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन उनके इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें और उनके माँ बाप, उनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की कि उन्होंने अपनी दूर अंदेशी से ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनाकिद किया। और मैं तमाम हाज़रीन का, शुरका इजलास का और हमारी माँओं बहनों का, आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो वल्लाह समझ रहा था 23 दिन की ये मुद्दत बहुत तवील मुद्दत है। मैं तो शुरू में जब 23 दिन की बात हुई तो लोग पता नहीं आएंगे, रहेंगे, सुनेंगे, बोर हो जाएंगे, लेकिन वल्लाह हमने देखा पहले दिन से जो तादाद रही आखिरी दिन तक वो तादाद बरकरार रही। और अक्सर चेहरे वो हैं जो बिला नागा आते रहे, या कम से कम अक्सर दिन तो आते रहे। हमारी माएँ बहनें भी बड़े जज्बे के साथ आती रहीं और हमने सुना कि ख़वातीन इतनी तादाद में आईं कि उनके लिए वहाँ बैठने के लिए जगह ना रही। यकीनन प्यारे नबी से आपकी ये मोहब्बत की दलील है। ये हमारा ये प्रोग्राम जो कामयाब हुआ है, कामयाबी के पीछे ये एक ही राज है कि जिस शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्सियत से हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है, हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है और नबी की पैरवी का सच्चा जज्बा है, जो शायद अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल हुआ है। अल्लाह ताला ने मुंतज़िमीन इजलास के इन जज्बात को शायद कबूल किया है कि रब्बुल आलमीन ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाया है। मैं दुआ करता हूं। और जैसे मैंने कहा, यहाँ मैंने ऐसे नौजवान देखे और ऐसे मुसल्ली देखे, ऐसे सामीन देखे जिन्होंने बड़ा खुलूस दिया और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों को कबूल फरमाए। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सीरत रसूल के सांचे में अपनी अमली ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, हमारी ज़िंदगी का एक एक काम उसवे रसूल की रोशनी में सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए। और साथ ही मेरी ये तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि जिस तरह इस साल हम जमा हुए, हमारी आइंदा छुट्टी में भी अल्लाह करे कि इसी तरह का कोई प्रोग्राम लेकर हम इस मुकाम पर जमा हो सके।